بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ بقیع غرقد مطلب جنت البقیع کی قبور اور مکہ میں موجود جنت المعلیٰ کے بارے میں دیکھیں اور سنیں گے۔ جنت البقیع کے دو مین گیٹ ہیں، ایک داخلی دوسرا خارجی۔ جب آپ داخلی گیٹ سے ان ہوتے ہیں تو بالکل دائیں آپ کے چھوٹی دیوار کے ساتھ پہلی قبر مبارک امی فاطمہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام کی ہے، ریڈ تیر سے جو ظاہر ہے۔ دوسری آخری آرام گاہ کو پیلا تیر دکھا رہا ہے، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے۔ سبز ایرو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروائے گا، جبکہ نیلا ایرو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو واضح کر رہا ہے۔ کالا ایرو ہیڈ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ وائٹ تیر جو قبر مبارک کی وضاحت دے رہا ہے، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ امی فاطمہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جبکہ روافت کے نزدیک کنفرم نہیں ہے۔ بعض روافت بکس امی عائشہ پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں قبر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھتے ہیں۔ داخلی مین گیٹ سے تقریباً 10 قدم رائٹ والی سائڈ پہ 3 قبور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب علیہ السلام۔ اسی راستے پر اور اسی رائٹ سائڈ پہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرہ کی قبور ایک قبر کی شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ ایک بیوی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک ہے، اور ایک بیوی امی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، راستے پر ان کی قبر مبارک آتی ہے، تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یاد رہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان ازواج میں امی عائشہ پاک طیبہ طاہرہ علیہ السلام کی قبر شامل ہے، جبکہ روافد اپنے نقشوں میں بھی امی عائشہ پاک کا نام نہیں لکھتے، بلکہ سعودی اور ترکی نقشوں میں انہی ازواج میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی 2 قبریں بالکل ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور کی سائڈ پر ساتھ ہی ہیں۔ داخلی مین گیٹ سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مشرق میں بنتی ہے تو سمت شمال میں تقریباً 15 میٹر کے فاصلے پر حضرت امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا فاصلہ قبر حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگایا گیا ہے۔ حضرت امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے شمال مشرق 45 ڈگری فاصلہ 7 میٹر امی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان دونوں کی قبور ایک ہی حوض نما 4 دیواری میں ہے۔ ابھی تک جو بھی قبور دکھائی گئی ہیں وہ مین گیٹ کے داخلی راستے پر آپ کے دائیں طرف ہی واقع ہیں۔ واپسی خارجی گیٹ کی طرف امی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے الگ راستے پر ہوتی ہے۔ اب آپ کا منہ سبز گنبد کی طرف سمت مغرب کی طرف ہوگا۔ چلتے جائیے، 70 میٹر کے فاصلے پر ایک لمبی قبر ملے گی، دائیں سائڈ پر یہ اصحاب حرہ ہیں، ایک ہی قبر ہے۔ جب مدینہ پاک پر یزید کے اقتدار حکومت میں حملہ ہوا تو جن جن لوگوں نے بیعت یزید توڑ دی تھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 61 ہجری کربلا کے بعد کا ہے۔ اصحاب حرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قبر سے تقریباً 10 میٹر کے فاصلہ بائیں جانب حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔
یاد رہے کہ یہ ایک بیٹا حضرت امی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوا تھا جو مدینہ پاک دفن ہے۔ باقی تمام اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی تھی۔ بالکل خارجی مین گیٹ کے ساتھ دائیں طرف بڑی دیوار کے ساتھ ایک حوض نما چھوٹی سی دیوار ہے۔ اس کے اندر دائیں سائڈ پہلی قبر مبارک حضرت امی عاتقہ، پھر دوسری قبر حضرت امی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پھوپھیاں تھیں۔ انہی کے ساتھ تیسری قبر حضرت امی ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو غازی عباس بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان تھیں۔ مزید آپ یہ تمام مزارات اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو الحمدللہ میں نے خود عمرہ کے دوران جب جنت البقیع گیا تو بنائی تھی۔ یہ چھوٹی جو دیوار ہے اس کے ساتھ حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، ساتھ دوسرے اہل بیت کے افراد ہیں، اور بالکل یہ اسی راستے کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں، یہ ان کی ایک ہی قبر مبارک جو ہے وہ زیر ہے، لیکن اس کے اندر 3 قبور مبارک ہیں۔ اور اسی طرف دائیں سائڈ پہ چلتے جائیں تو تھوڑے سے ساتھ چلیں گے تو آگے حضور علیہ السلام کی یہ تمام بیویاں، یہ حضور علیہ السلام کی بیویوں کی ایک ہی قبر انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں یہ والے، اور یہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور یہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی سائڈ پہ تھوڑا سا بالکل آگے ساتھ چلیں گے تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور یہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک ہیں۔ ابھی ادھر سے ہی کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے تو یہ حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام جو ہے ان کی قبر مبارک ہے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک مدینہ شریف میں دفن ہے، باقی 2 مکہ پاک میں ہیں۔ ابھی ادھر سے لوگ واپس زیارت کر کے جب جاتے ہیں تو بالکل خارجی مین گیٹ کے پاس جو ہے بڑی دیوار، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی حوض نما دیواری بنی ہوئی ہے جس کے اندر 3 قبور ہے۔ دائیں سائڈ سے آپ نے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے تو دائیں سائڈ سے پہلی جو قبر مبارک ہے وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر اس کے ساتھ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حوض آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر 3 قبور ہیں اس کے اندر۔ تو دائیں سائڈ سے آپ شروع کریں گے تو یہ گنتی آپ کو مکمل ہو جائے گی۔ اور ام البنین جو ہے یہ مزارات ہیں، اور یہ اس گیٹ اور یہ خارجی گیٹ ہے جدھر سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ مکہ پاک کے قبرستان جنت المعلیٰ میں یہ قبر مبارک حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ چھوٹی سی کارنر میں قبر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یاد رہے کہ اسی بیٹے کے نام سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے۔ مکہ پاک کے اسی قبرستان میں یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو اور حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ جنت المعلیٰ کے قبرستان میں 99 نمبر قبر مبارک جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی قبرستان میں 29 نمبر قبر مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو خلیفہ اول یار غار یار مزار حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے نواسے تھے۔ ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے بالکل ساتھ ہی ان کی امی جان حضرت اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ پیام حق کے ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبرستان جانا چاہیے اور اکابرین امت کے مزارات پہ بھی حاضری دینی چاہیے،
جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے گھر سے لے کر اپنی جانوں تک سب کچھ قربان کر دیا۔ ان مزارات کے بارے جاننا ہمارے اوپر لازم ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کے دوران بتا اور دکھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔